کیا آپ جانتے ہیں کہ باوضو رہنے کے کیا فوائد ہیں؟ وضو سے متعلق جو باتیں آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمائیں، آج کی جدید سائنس ان پر تحقیق کر کے انہیں تسلیم کر رہی ہے۔ اسلام میں تمام تر عبادات کا انحصار طہارت اور پاکیزگی پر مبنی ہے۔ روح کے ساتھ ساتھ جسم کی طہارت بھی لازم ہے۔ وضو کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کا واضح حکم ہے، اور یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنا منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، اور سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹہنوں تک دھو لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے روز اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، ایک پہچان یہ ہوگی، وضو کی وجہ سے میری امت کے ہاتھ اور چہرے چمک رہے ہوں گے۔ وضو کرنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں، اور وضو کرنے والا آخرت میں بلند درجات سے نوازا جاتا ہے۔ تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نباتات، جمادات، حیوانات اور انسانی زندگی ایک برقی نظام کے تحت رواں دواں ہے۔ انسانی جسم سے حاصل ہونے والی انرجی ایک ٹارچ یا چھوٹا سا ریڈیو چلانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ قدرت کا یہ ایک عجیب راز ہے کہ انسان کے اندر بجلی پیدا ہوتی رہتی ہے اور پورے جسم میں دورہ کر کے پیروں کے ذریعے ارتھ ہو جاتی ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے اگر ایک بندہ وضو کرتا ہے تو روشنیاں عام جگہ سے ہٹ کر اپنی راہ تبدیل کر لیتی ہیں۔ وضو کے ساتھ ہمارے اعضاء سے برقی روحیں نکلنے لگتی ہیں، اور اس عمل سے جسمانی اعضاء کو نئی طاقت اور قوت ملتی ہے۔ ہاتھ دھونے سے ہاتھوں پر موجود جراثیم اور گندگی دور ہو جاتی ہے، اور انسان بہت سی پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان ہر چیز اپنے ہاتھوں سے ہی کھاتا ہے، لہٰذا ہاتھوں کی صفائی ہر قسم کے جراثیم سے چھٹکارا دلاتی ہے۔ ڈاکٹرز اور حکیموں کا کہنا ہے کہ جسم کے جس حصے کو وافر خون ملتا رہے گا وہ حصہ طاقتور ہوتا جائے گا۔ رب کریم نے وضو میں 3 دفعہ ہاتھ دھونے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ پانی گزرنے سے وہاں پر بدن کی قوت اور حس بیدار ہو، کیونکہ جب ٹھنڈا پانی وہاں پڑے گا تو زیادہ سے زیادہ خون پانی کے جھٹکے کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں آنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح کلی کرنے سے منہ کی بدبو دور اور صفائی ہوتی ہے، دانتوں اور مسوڑوں کے ساتھ چمٹے ہوئے غذا کے ذرات دھل جاتے ہیں، اور خاص طور پر دانتوں کی بیماری پائریا، جس نے آج پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، دن میں 15 دفعہ کلی کرنے والے اس بیماری سے محفوظ رہتے ہیں۔ ناک سانس لینے کا واحد راستہ ہے، اور جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں اس میں بے شمار جراثیم ہوتے ہیں جو ناک کے ذریعے جسم میں بآسانی داخل ہو سکتے ہیں۔ اب یہی جراثیم، دھول، گرد و غبار صبح سے شام تک ہمارے ناک میں سانس کے ذریعے جاتی رہتی ہے تو بہت سے امراض کا باعث بن سکتی ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے سے ناک کی صفائی ہو جاتی ہے، آواز کی گہرائی اور سہاناپن پیدا ہوتا ہے۔ وضو کرتے ہوئے چہرہ دھونے سے پلکیں تر ہو جاتی ہیں، اور میڈیکل کے اصولوں کے مطابق آنکھوں کی پلکیں تر کرنے سے آنکھوں کے ایک ایسے مرض کے امکانات کم ہو جاتے ہیں جس میں آنکھ کے اندر رطوبت کم یا ختم ہو جاتی ہے، اور مریض آہستہ آہستہ بصارت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک چینی ریسرچر کی تحقیق کے مطابق چہرہ دھونے سے پیٹ میں چھوٹی آنت، سینہ، بڑی آنت وغیرہ پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح کوہنیوں تک ہاتھ دھونے سے نہ صرف جسمانی بیماریوں میں افاقہ ہوتا ہے بلکہ نفسیاتی بیماریاں، ذہنی کمزوری اور بیجا خوف میں بھی نمایاں کمی واقع ہوتی ہے۔ سر کا مسح کرنا۔ سر پر گیلا ہاتھ پھیرنے سے بالوں پر چڑھا ہوا گرد و غبار صاف ہو جاتا ہے۔ یوں دن میں 5 مرتبہ دماغ کو ہلکی ٹھنڈک کا غسل دینے سے کھوپڑی کے اندر دماغ کو سکون ملتا ہے۔ سر انسان کے تمام اعضاء میں نہ صرف زیادہ اہمیت رکھتا ہے بلکہ تمام افعال کا تعلق بھی اسی سے ہوتا ہے۔ سر کا مسح کرتے وقت شہادت کی انگلیاں گیلی کر کے کانوں میں ڈالتے ہیں، جس سے کانوں کی صفائی ہو جاتی ہے اور سننے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ کانوں کے پیچھے جو خالی جگہ ہوتی ہے جہاں بال نہیں ہوتے، اس حصے کو تر کرنے سے انسان نظر کی کمزوری سے محفوظ رہتا ہے۔ وضو میں گردن کا مسح کرنے سے جسم کو ایک خاص توانائی ملتی ہے جس کا تعلق ریڑھ کی ہڈی اور تمام جسمانی جوڑوں سے ہے۔ جب کوئی نمازی گردن کا مسح کرتا ہے تو ہاتھ کے ذریعے برقی روح نکل کر شاہرگ اور ریڑھ کی ہڈی سے گزرتے ہوئے جسم کے پورے اعصابی نظام کو توانائی بخشتی ہے۔ گردن اور کانوں کی پشت پر ٹھنڈا ہاتھ پھیرنے سے ان کے اعصاب مضبوط اور تھکن دور ہوتی ہے، کیونکہ انسانی دماغ سے سگنل پورے جسم میں جاتے ہیں جس سے ہمارے تمام اعضاء کام کرتے ہیں۔ لہٰذا دماغ سے بہت سی باریک رگیں بن کر آ رہی ہوتی ہیں جو ہماری گردن کے پیچھے سے ہوتی ہوئی پورے جسم کو جاتی ہیں۔ کیونکہ پاؤں اکثر ٹخنوں تک ننگے رہتے ہیں اور ان پر گرد و غبار پڑتا رہتا ہے، لہٰذا پاؤں دھونے سے پاؤں صاف ہو جاتے ہیں اور ان کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے۔ ہتھیلیوں کی طرح پاؤں کے تلوں کا بھی تمام اعصاب پر، خاص طور پر پیٹ، مثانہ اور جگر سے تعلق ہوتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب وضو کے اتنے جسمانی اور روحانی فوائد ہیں تو نماز پڑھنے کے کتنے فوائد ہوں گے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔